پردے میں بیٹھی خواتین اسلام اور ہمارے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور ہمارے بزرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہی انسان کامیاب ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق پر رہا اور صبر کا دائم قائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے عصر کی، اور ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ لیکن مسلمانوں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی نقصان میں کس طرح ہے، ہماری زندگی پریشانیوں میں مبتلا کس طرح ہے۔ بس امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور ابھی ہمارے پاس محرم الحرام کی تاریخ چل رہی ہے، تو اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے میرے ذہن میں، میں چل کر بولے سبحان اللہ۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو تجھ کو سنبھالا حسین نے، اور اسلام جو تیری رگوں میں چوبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید جو نکالا حسین نے، کاٹا تھا ایک یزید جو نکالا حسین نے۔ حضرات، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے کردار کو بدلیں۔ ہماری زندگی آخر بہترین کس طرح بنے گی؟ کیا ہماری زندگی کے طرف مصطفیٰ کے سیرت اور کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کے مقصد کو اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی مصطفیٰ کے دیے ہوئے اتنی بہترین دین کی طرف اپنی زندگی کو اس دین پر عمل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں؟ آؤ قرآن سے سوال کیا جائے، آؤ قرآن سے پوچھا جائے۔ آخر میں قرآن سے سوال کروں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ اسلام اور انسان کس طرح نقصان میں ہے۔ جب میں قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، تو قرآن کہتا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان کس طرح نقصان میں ہے، لوگوں سے جائزہ لیا جائے، لوگوں سے پتہ کیا جائے آخر انسان کس طرح نقصان میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، ہم اپنی زندگی کے کردار کو بدلنے کے لیے ہمیں کون سی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو لوگوں سے میں پوچھوں اور لوگوں سے میں یہ دریافت کروں تو لوگ بتاتے ہیں، اگر تم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانا چاہتے ہو تو تم اچھا بزنس مین بن جاؤ۔ کسی نے کہا اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تم اچھے پیسے کما لو۔ کسی نے کہا اگر اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانا چاہتے ہو تو تم اپنی زندگی کو ایک ایسے آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر میں پوچھوں آخر زندگی کامیاب کیا ہوگی، زندگی کو کامیاب بنانا کس طرح ہوگا، تو کیا انسان کو اگر زندگی کے بارے میں بتایا جائے تو وہ انسان اچھا پیسہ کما رہا ہے، وہ کیا کامیاب ہے؟ اچھے بستروں پر سفر کر رہا ہے، وہ کامیاب ہے؟
ہے اچھی سواریوں پر اپنے پیر کو رکھتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے اپنے سفر کو کامیاب کر رہا ہے؟ کیا وہ انسان کامیاب ہے اچھا کھانا کھا رہا ہے؟ کیا وہ انسان کامیاب ہے اچھے بستروں پر آرام کر رہا ہے؟ کیا وہ انسان کامیاب ہے اچھا بینک بیلنس جمع کر لیا ہے؟ کیا وہ انسان کامیاب ہے اچھی پراپرٹی اور اچھا گھر بنا لیا ہے؟ کیا وہ انسان کامیاب ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھا جائے، آؤ قرآن سے سوال کیا جائے، اے قرآن ذرا یہ تو بتا، میں جب قرآن سے پوچھوں کہ جو اچھا کھانا کھا رہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، جو اچھے بستر پر آرام کر رہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، جو اچھا سفر کر رہا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت اور رزق بھی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، تو قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن ذرا بتا کامیاب تو کون ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وہی انسان کامیاب ہے جس نے حق پر اور صبر پر قائم رہا۔ ہماری زندگی میں کیا صبر ہے؟ ہماری زندگی میں کیا ہم نے اپنی زندگی میں حق پر قائم رہا؟ آج ہماری زندگی کا محال کیا ہے؟ ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کی آمد بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا؟ آج کس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب کتابوں میں افضل والا ہے۔ جب آسمان سے قرآن کو نازل کیا گیا تو قرآن کے ساتھ اور 3 کتابوں کو بھی نازل کیا گیا ہے، توریت کو بھی اتارا گیا ہے، زبور کو بھی اتارا گیا ہے، انجیل کو بھی اتارا گیا ہے، لیکن جب باری آئی قرآن کی تو قرآن کو نازل کرنے کے بعد جب تینوں کتابوں سے، چاروں کتابوں سے سوال و جواب ہو رہا ہے، اے کتاب ذرا نام تو بتا، آخر تو کب نازل ہوا ہے، آخر تو کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ تو کوئی کتاب بتا نہ سکا۔ جب زبور سے سوال کیا گیا لیکن زبور سے آواز نہیں آ رہی ہے، توریت سے سوال کیا گیا لیکن توریت سے بھی کوئی جواب نہ مل سکا، انجیل سے سوال کیا گیا لیکن انجیل سے بھی کوئی سا جواب نہ ملا۔ جب قرآن کو اٹھایا گیا اور پوچھا گیا اے قرآن ذرا بتا تو آخر تو نازل ہوا ہے تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سے آواز آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب مجھے نازل کیا گیا تو میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ جب میں نے پوچھا ہے قرآن ذرا یہ تو بتا تو نازل ہوا ہے، تو کب آیا ہے، تو کس وقت نازل ہوا ہے، تو کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب قرآن سے سوال کیا گیا اے قرآن آخر بتا تو کوئی کتاب کی ذمہ داری، نہ انجیل کی ذمہ داری، نہ توریت کی ذمہ داری، نہ زبور کی ذمہ داری، بلکہ قرآن جب تمہیں نازل کیا گیا کوئی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی گئی ہے، لیکن تو یہ تو بتا آخر تجھے رب نے دنیا میں بھیجا ہے تو تمہاری ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ آخر تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو تمہیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، تمہیں حفاظتوں کے ساتھ آخر دنیا میں کون ایسے انسان ہے، آخر کون ہے جو تمہاری ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، میں وہ قرآن ہوں جس کی ذمہ داری رب نے خود لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے دنیا میں قرآن کو بھیجا تو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ کتاب جس سے آج ہمیں ایک زبر، زیر اور پیش کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں، کتنی بابرکت کتاب ہے۔ جب کتاب نازل ہوا ہے تو اتنے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں جس مصطفیٰ پر، جس نبی پر نازل ہوا وہ کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ کیا ہم نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے مصطفیٰ کے سیرت کو اپنے زندگی میں اتارا ہے؟ کیا ہم نے اپنے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو ادا کیا ہے؟ بلکہ نہیں مسلمانوں، آج ہم کون سی امتی ہے؟ وہ مصطفیٰ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو رب حبلی امتی کے صدائے بلند کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہے فلما وضعتها کانا مکحولا مکسورا معطرا کانا
ساجدہ. مصطفیٰ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو بلکہ کسی اور پر نہیں بلکہ سجدے میں سر کو ڈھک کر اپنے امتی کے لیے رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ جو دنیا میں آ رہے ہیں تو اپنی امتی کے لیے روتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے ہیں. وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے ہم امتی کے لیے دنیا میں ایک مثال کے طور پر آئے ہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے, ایک بہترین آئیڈیل ہے. آج ہم اپنی زندگی میں کسی آئیڈیل کو تلاش کرتے ہیں, کسی نمونے کو تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اس طرح بننا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو کسی آئیڈیل کی طرف لے جائیں, ہم اپنی زندگی کو اگر ہم حافظ بننا چاہتے ہیں تو کسی اچھے حافظ کو آئیڈیل بناتے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کسی بہترین ڈاکٹر کو آئیڈیل بناتے ہیں. اگر ہم کسی اچھا پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو کسی اچھے پروفیسر کو آئیڈیل بناتے ہیں. لیکن قسم خدا کی مسلمانوں, کسی آئیڈیل نے کہا ہے اگر لوگوں تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے, بلکہ آمنہ کے لال کو آئیڈیل بناؤ. تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں آمنہ کے لال کو بناؤ. تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی, تمہاری آخرت بھی گزرتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. ہمارے لمحے کون سے ایسے لمحے کس وقت گزر رہی ہے ہمیں پتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کو ہمارے لیے قربان کرتے ہوئے ہمیں ایک بہترین نمونہ عطا کیا ہے. ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا ہم وہ امتی ہے اگر ہمارے زندگی کی آخری لمحے بچیں گے اور ہم مرنے کے بعد جب اس مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گے اور وہ نبی ہم سے پوچھیں گے کیا میں نے میرے دین میں اتنی مشکلیں تھی کہ تو میرا دین ادا نہیں کر سکا. جب میرے مصطفیٰ ہم سے سوال کریں گے, جب پوچھیں گے کہ اگر بتا تو صحیح میں نے 5 وقت کی نمازیں تمہیں دی تھی, کیا تمہیں وہ نماز ادا کرنے بھی تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تم کون سی جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے؟ کیا تمہاری نمازیں ظہر کے وقت کہاں کون سے وقت میں گزر رہی ہے؟ عصر کے وقت تم اپنی زندگی کو کیا مارکیٹوں میں سفر کرتے ہوئے گزار رہے ہو؟ مغرب کے وقت تم اپنی زندگی کو چائے کی ٹپریوں پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ عشاء کے وقت تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہو؟ فجر کے وقت میں تمہاری نیند غفلت کی حالت میں اپنے بستر کو چھوڑ نہ سکی, بس وہی جواب دو گے. قسم خدا کی مسلمانوں, مصطفیٰ پوچھیں گے تو تم کون سے چہرے کے سامنے تم اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جواب دو گے کہ مولا میں تیرے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں کامیاب